رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر: زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے. زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے. ہم ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں اپنے، پہنائے جسے پہنانا ہے. ہم ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں اپنے، پہنائے جسے پہنانا ہے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. محترم منصفین اعظام اور میرے ہم سفر و ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دور حاضر میں جہاد کی اہمیت. سامعین محترم، رب کا فرمان ہے: تلک الایام نداولها بین الناس. چنانچہ ایک دور تھا جب مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کا بول بالا تھا. اخوت اور بھائی چارگی کا عالم قابل دین تھا اور ہر سو ہر لحظہ امن و امان کا پیغام تھا. کفار لرزہ پر اندام تھا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا كَالسَّمَاءِ اپنے شباب پر تھا. لیکن اس وقت اسلام برائے نام ہے، بغض و حسد کا بازار گرم ہے. مسلمان پوری دنیا میں مقہور و مغلوب ہو کر رہ گئے. آخر ایسا کیوں کر ہوا، کیسے ہوا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا ترک جہاد. سامعین محترم، میں آپ کو بتاؤں، جہاد ہی ولا زوال نعمت ہے، جہاد ہی ولا زوال دولت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ ہر میدان میں سرخرو رہا ہے. اور اسی جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبا پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے جہاد جیسی اس عظیم نعمت کو چھوڑ دیا، اس کو اپنے پس پش ڈال دیا، تو وہ ذلیل و خوار ہو گئے اور دنیا کے ہر طبقے میں مظلوم بن کر رہ گئے. اور آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے. اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے. قرآن پکارتا ہے: وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ مسلمانوں جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو کر رہ جائے. میرے غیور مسلمانوں، جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو کر رہ جائے. ارے نادان مسلمانوں، جاگ جاؤ، کب تک غفلت کی چادر اوڑے رہو گے؟ قرآن تمہیں جگاتا ہے: لا يستوي القاعدون من المؤمنین غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. کہ وہ مسلمان جو جہاد کرتے ہیں اور وہ مسلمان جو جہاد نہیں کرتے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہے، عالم بھی ہے اور مجاہد بھی ہے. انہوں نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ کے مجاور ہیں اور کثرت سے عبادت کیا کرتے ہیں لیکن جہاد نہیں کرتے. تو انہوں نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک شعر لکھ کر بھیجا: یا عابد الحرمین لو ابصرتنا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب. کہ اے حرم کے عبادت گزار، اگر تو ہمیں میدان کارزار میں جہاد کرتے
ہم وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ جو تو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت نہیں بلکہ کھیل کود کر رہا ہے۔ چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا، فوراً جہاد کے لیے میدان کارزار میں چلے آئے۔ سامعین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دور دورہ پھر ہو جو صحابہ کے دور میں تھا، اور اگر آپ شیطان اور یہود و حنون کا قلع کمال کرنا چاہتے ہیں اور برما، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر اور قبلہ اول بیت المقدس کو شیطان کے چنگل سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان جہاد کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور جہاد کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، اور جہاد کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جان لو مسلمانوں، جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اٹھ مومن کہ جہاد ہی تیری پہچان بنتی ہے، اٹھ مومن کہ جہاد ہی تیری پہچان بنتی ہے، اسی سے قوم زندہ، اسی سے شان بنتی ہے، جو حق کے واسطے لڑے وہی ہے سر بلند، جو حق کے واسطے لڑے وہی ہے سر بلند، اسی سے زمانے میں نئی جان بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔